امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایس ایس پی حیدرآباد کی جانب سے اچھی کارکردگی پر پولیس افسران اور جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو نے سنگین جرائم میں ملوث ملزم کے خلاف نمایاں اور اچھی کارکردگی دکھانے پر ایس ایچ او تھانہ اے سیکشن نیک محمد کھوسو، ایس ایچ او تھانہ سائیڈ وحید شیخ اور ان کی پوری ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور کیش رقم تقسیم کی۔ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو نے آفس مدعو کیے گئے پولیس افسران جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ تمام کی بہادر اور شجاعت قابل ستائش ہے۔ مزید آپ نے کہا کہ آپ تمام میرے لیے فخر، میرے بازو ہیں اور کرائم کے خلاف اس طرح کی کامیاب کارروائیوں سے میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ آپ تمام جوان اسی طرح متحد ہو کر کرائم کے خلاف بھرپور انداز میں کام کریں اور آئندہ بھی اس طرح کی کامیابیاں پیش کریں تاکہ مزید اچھے انداز سے آپ لوگوں کو سراہا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کے دورے۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور شاہد عباس کاٹیا، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد ثاقب ترازی اور دیگر ہمراہ تھے۔ علاقہ شالیمار چوک، ڈیرہ گجراں اطراف کا دورہ کیا۔ انسداد تجاوزات اور صفائی آپریشن کی سست رفتاری پر ڈپٹی کمشنر برہم ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے سٹی رپورٹر لاہور محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، علی صبح ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے تحصیل شالیمار کے مختلف مقامات کے دورے کیے ہیں اور انتظامی امور کا جائزہ لیا ہے۔ انسداد تجاوزات اور صفائی آپریشن کی سست رفتاری پر ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا برہم ہو گئے۔ ڈی سی لاہور کی ریگولیشن ونگ واسا اور LWMC کو سخت ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کلین مشن لاہور کو کامیاب بنانے کی ہدایات بھی کی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا شالیمار چوک، ڈیرہ گجرا اور اطراف کا دورہ کیا۔ دورہ کے دوران چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور شاہد عباس کاٹیا، اسسٹنٹ کمشنر محمد ثاقب ترازی اور دیگر ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر ثاقب ترازی شالیمار ٹاؤن نے انتظامی کارروائیوں پر ڈی سی لاہور کو بریفنگ دی۔ جھگیوں کو رہائشی علاقوں سے منتقل کیا جا رہا ہے اور مویشیوں کو رہائشی علاقوں سے باہر منتقل کرنے کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا گھر گھر کچرا اٹھانے کا عمل روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ شہریوں میں آگاہی مہم چلانے کی اسسٹنٹ کمشنر اور LWMC کو ہدایات جاری کی اور سیوریج اور واسا حکام کو ہدایات جاری کی کہ نکاسی آپ کے مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ جی نارنگ منڈی امیر جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ چودھری زاہد عمران کو روٹانہ ایڈوکیٹ کل بروز ہفتہ یکجہتی فلسطین ریلی کے حوالے سے اپنا بیان دیتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کل بروز ہفتہ حماس کی اپیل کے اوپر پوری دنیا کے اوپر ہڑتال ہو رہی ہے اور یہ ہڑتال انشاءاللہ ضلع شیخوپورہ کے بھی تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر ہو رہی ہے۔ مرکزی انجمن تاجران ضلع شیخوپورہ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کل انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ پورا شیخوپورہ کے اندر ہڑتال ہوگی اور میری یہ گزارش ہے ضلع شیخوپورہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی انجمن تاجران سے کہ کل کی ہڑتال حماس کی لیڈرشپ کی اپیل کے اوپر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو غزہ کی حالات ہیں، وہاں کے بچوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، وہاں پہ جو ہاسپٹل کو وہاں پہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہماری یہ ایمانی غیرت اور حمیت کا معاملہ ہے کہ ہم مسجد اقصی فلسطین کے ساتھ آزار یکجہتی کے لیے ایک دن کے لیے اپنے کاروبار بند کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل آج اگر ان کے اوپر یہ ظلم و بربریت ہے تو کل یہ میرے کو کوئی موقع آ سکتا ہے۔ آج ہم نے پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم غزہ اور کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اسرائیل نواز جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میری اپیل ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے، دکانداروں سے، تاجروں سے کہ کل وہ اپنے آپ کو یہ ثبوت دیں کہ وہ کل غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے پاکستان کے تمام عوام، تمام مسلمان اس چیز کا اعادہ کریں کہ کل انشاءاللہ ملک کے اندر ایک بھرپور اور مربوط پورے پاکستان کے اندر ہڑتال ہوگی اور یہ حماس کی اپیل کے اوپر ہڑتال ہو رہی ہے اور یہ ہڑتال صرف انشاءاللہ پاکستان میں نہیں ہوگی، یہ بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، کیونکہ دنیا بھر کے جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ یہ ہڑتال ہو رہی ہے۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ کل آپ اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں اور فلسطین کے بچوں کے ساتھ ظاہر یکجہتی کریں اور کل کے دن اپنی دکانیں بند رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، زندگیوں میں، ایمان میں برکت دے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ زاہد عمران، امیر جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس کاز کے اوپر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سندھ طاس منصوبے کی معطلی
بھارتی اشتعال انگیزیوں پر حق پرست رکن صوبائی اسمبلی سندھ ناصر حسین قریشی کا شدید رد عمل۔ قومی یکجہتی پرزور MQM پاکستان کے رکن صوبائی اسمبلی سندھ ناصر حسین قریشی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے حالیہ دھمکی آمیز بیانات اور سرحدی خلاف ورزیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور ایسی صورتحال میں پوری قوم کو یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ قومی سلامتی اور خود مختاری کسی بھی سیاسی یا جماعتی اختلافات سے بالاتر ہے۔ یہ وقت سیاسی چپکلش یا اداروں پر تنقید کا نہیں بلکہ دشمن کو اتحاد اور یکجہتی کا واضح پیغام دینے کا ہے۔ حق پرست رکن صوبائی اسمبلی ناصر حسین قریشی نے کہا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے اور ہمارے جوان ہماری پہلی اور آخری دفاعی دیوار ہیں۔ ان کا حوصلہ بلند رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کے قوم ہم اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں، متحد ہیں اور دشمن کے ہر عزائم کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں مکی شاہ تھانے کی خط میں تیمور ملا وہ منشیات فروش ہے جس کی وجہ سے جے پڑی گٹکا کے استعمال سے سینکڑوں بچے یتیم، سینکڑوں عورتیں بیوہ اور سینکڑوں مائیں اپنے جوان بچوں سے محروم ہو چکی ہیں۔ تیمور ملا حیدرآباد کی مین پوڑی صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ مختلف علاقوں میں بھی سرعام فروخت ہو رہی ہے۔ تیمور ملا کی مین پوڑی مختلف طریقوں اور مختلف سپلائرز کی مدد سے ضلع میں داخل ہوتی ہے جو کہ شہر اور دیہات میں فروخت ہوتی ہے۔ اگر شرجیل انعام میمن، طارق شاہ جموٹ IG سندھ اپنے ضلع میں منشیات کو مکمل بند کرنا چاہتے ہیں تو منشیات فروشوں کی نانی، سینکڑوں انسانی جانوں کے قاتل، سینکڑوں یتیموں کے اور بیواؤں کے مجرم تیمور ملا کو قانونی گرفت میں لے آئیں۔ ہم IG سندھ، DIG سندھ، SSP حیدرآباد سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ SHO مکی شاہ اور انسانی جانوں کے قاتل تیمور ملا کو قانونی گرفت میں لایا جائے۔ اب رخ کرتے ہیں شیخ پورہ کا ہمارے نمائندے ON نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ملکہ نواز شریف کی واضح ہدایت پر غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے والوں کے خلاف ضلعی افسران کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری۔ تمام متعلقہ ادارے بلا خوف و خطر قانون شکن افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارت نے ان حیات کا اظہار غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت کرنے والوں کے خلاف ضلع بھر میں جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارت کی خصوصی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس نے پیٹرول اور ڈیزل کی غیر قانونی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مشین سمیت دیگر سامان سرکاری تحویل میں لے لیے اور متعلقہ ڈبہ اسٹیشن مالکان کے خلاف FIR درج کروائی جبکہ ڈبہ اسٹیشن کو موقع پر سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارت نے متعلقہ محکمہ جات کے افسران کو غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی کاروبار کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایسے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شاہد عمران مارت نے اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر متعلقہ محکمہ جات کو ہدایت جاری کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پاکستان کے خلاف آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ نواب شاہ کی جانب سے احتجاجی ریلی نواب شاہ پریس کلب پہنچی۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اصغر علی ارائیں نے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو ہم بھارت کی سانسیں بند کر دیں گے، پھر ان دریاؤں میں پانی نہیں بھارت کا خون بہے گا، اور اگر بھارت نے پاکستان پر کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش تو اس کا جواب پاکستانی عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ بھارت کے خلاف جنگ میں بھرپور ساتھ دے کر دے گی۔ اس موقع پر ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ نواب شاہ کے چودھری نذیر احمد ارائیں، جام خان کیریو، کنور شہباز، ظفر بروہی، عمران جٹ اور دیگر احتجاجی ریلی میں شریک تھے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں اور تعلیمی اداروں میں کوٹہ مختص۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمندر پار پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اسلام آباد میں خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں اور پنجاب میں کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے صوبے بھی خصوصی عدالتوں پر کام کریں گے، سندھ پار پاکستان ویڈیو لنک پر پیش ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے سمندر پار پاکستانی پر ہونے والے جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں اپنا دفاع کر سکیں گے۔ پولیس کی مدد سے اوورسیز پر درج ہونے والے یک طرفہ مقدمات میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ تمام یونیورسٹیز میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کو 5% کوٹہ مختص کیا جا رہا ہے۔ جامعات میں 10,000 سیٹوں میں سے 5% نشستیں اوورسیز پاکستانیوں کی ہوں گی اور میڈیکل کالجز میں اوورسیز پاکستانیوں کا کوٹہ 15% ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے 3,000 بچوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ دیا جائے گا۔
اوورسیز پاکستانیوں کے 5000 بچوں کو ہنر سکھایا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں عمر کی حد میں 5 سال کی چھوٹ۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں آن لائن سیل ڈیٹ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک خصوصی آفس مختص کر دیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب میں اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے خصوصی سیل بنایا گیا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں بین الاقوامی ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی بنانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ محمد محبوب راجپوت عہد ساز شخصیت راجپوت قوم برصغیر کی ایک عظیم تاریخی اور جنگجو قوم رہی ہے جس نے مختلف ادوار میں راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کی حیثیت سے حکومت کی۔ راجپوتوں کو شجاعت، غیرت، عزت اور وفاداری کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ ہندو ریاستوں، مغل سلطنت اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ راجپوت کا مطلب ہے راج پتر یعنی بادشاہ کا بیٹا۔ یہ قوم بنیادی طور پر ہندوستان کے شمالی اور مغربی حصوں خصوصاً راجستھان، گجرات، اتر پردیش اور پنجاب میں آباد تھی۔ راجپوتوں کی بہت سی شاخیں ہیں جنہیں کلہن، سولنکی، چوہان، بھٹی، رٹھور، گلہوٹ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ کئی راجپوت سرداروں نے اسلام قبول کیا اور وہ مسلمان راجپوت کہلائے، جن میں سے بہت سے آج بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ مسلم راجپوتوں نے مغلیہ دور میں سپاہ گری، جاگیرداری اور سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں راجپوتوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ خاص طور پر چوہان، بھٹی، منہاس، کھوکھر اور رانجھا قبیلے مشہور ہیں۔ بہادری اور غیرت راجپوت کلچر کی پہچان رہی ہے۔ روایت پرستی، عزت نفس اور خاندانی وقار ان کے مشرتی اصول ہیں۔ راجپوت اکثر ذمہ داری، سپاہ گری اور اب تعلیم سیاست میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ مغل رانا سانگا کے خلاف لڑنے والا عظیم راجپوت راجا پور سکندر اعظم کے خلاف جنگ لڑنے والا بادشاہ۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق راجپوت النسل تھا۔ راجپوت میدان جنگ میں جان دینے کو ترجیح دینے والے شیر دل قوم ہے۔ غیرت اور عزت نفس، عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا راجپوتوں کی پہچان رہی ہے۔ وفاداری، جس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے ساتھ مکمل وفادار رہتے ہیں۔ روایت پسندی، اپنی روایات، اقدار اور خاندانی سسٹم کے سخت پابند۔ راجپوت فطری لیڈرشپ ہیں، چاہے وہ جنگ ہو یا سیاست، دل سے عزت دینے اور مہمان کو اپنے خاندان جیسا سمجھنے والے۔ راجپوت قوم کی خامیاں، کمزوریاں، تعلیم سے دوری۔ ماضی میں کئی علاقوں میں تعلیم کو وہ اہمیت نہ دی گئی جس کی ضرورت تھی، اگرچہ اب یہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈھونگا بونگا سے۔ آفتاب احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈھونگا بونگا میں محکمہ جنگلات کے آفیسر کی بدعنوانیاں اور بے ضابطگیاں عروج پر پہنچ گئی۔ بلاک آفیسر پر لاکھوں روپے مالیت کے پودے خرد برد کرنے کا الزام سامنے آ گیا۔ محکمہ جنگلات ڈھونگا بونگا میں ایک طرف لکڑی چوروں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے تو دوسری جانب خود محکمے کے بلاک آفیسر سمیر الرحمان پر سنگین الزامات سامنے آ گئے ہیں۔ سمیر الرحمان نے لاکھوں روپے مالیت کے پودے خرد برد کیے اور سرکاری اراضی پر غیر قانونی طور پر چارے کی کاشت کروا رکھی ہے، جس کی مالیت بھی لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ عوامی حلقوں نے معاملے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ محکمہ جنگلات میں جاری بدعنوانی کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔